أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. پہلی بات کہہ رہے ہیں اذ یریکہم اللہ، جب اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی کا، آپ کے خواب میں قلیلاً، کہ یہ کافر تھوڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جو لوگ ہم سے لڑنے آئے ہیں تعداد میں تھوڑے ہیں، اور آپ نے اٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تھوڑے لوگ لڑنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر دکھاتے اراکا آپ کو دکھاتے ہم ان لوگوں کو کثیرن زیادہ، کثیرن لفشلتم تم بزدل ہو جاتے، تمہارے دل کمزور پڑ جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اختلاف کرنے لگتے اس چیز میں کہ لڑیں یا نہ لڑیں. دو چیزیں پیدا ہو جاتی. تو اللہ نے ان دو چیزوں سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ آپ کو تھوڑے بتائے، اور اصل میں وہ زیادہ تھے. اس سے ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی محفوظ نہیں ہوتی، دکھایا کچھ اور حقیقت کچھ تھی. اور اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بدر میں صرف وہی لوگ دکھائے گئے جنہوں نے کفر پہ مرنا تھا، اور جن لوگوں نے ان میں سے کئی ایک تھے، سینکڑوں کے حساب سے غالباً مسلمان ہو گئے ہوں گے بعد میں، 1000 کی تعداد میں سے ان کو اللہ نے دکھایا ہی نہیں کہ ان کا تو بدر میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہوں نے تو بالآخر آپ ہی کے پاس آ جانا ہے. یہ ہے دلیل اس بات کی بھی کہ کوئی آدمی سچا خواب بھی جو دیکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک جز ہر حصہ ہی پورا ہوا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو خواب دکھاتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والی صورتحال ایک بتانی ہوتی ہے کہ آئندہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اور پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی تو اللہ اپنی تقدیر دکھا دیتا ہے کہ اب یہ ہو کر رہے گا، تم جو مرضی کر لو، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسے اس لیے دکھا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، تم اگر دعا مانگو گے یا کسی تک یہ خواب پہنچے گا وہ دعا مانگے گا تو اللہ اس خواب کے شر سے اس آدمی کو محفوظ کر دے گا. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جز اس کا پورا ہو جایا کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، ہر جز تھوڑا ہی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھوڑے سے ہیں، باقی کیوں نہیں دکھائے؟ اس لیے کہ باقیوں نے مسلمان ہو جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ دکھا دیتے سب زیادہ، آپ خواب سے اٹھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے، پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ آپ کو دکھا دیتا کثیراً زیادہ لَفَشِلْتُمْ، ایک چیز تو یہ ہوتی کہ تم لوگوں میں بزدلی آ جاتی، دوسری چیز یہ ہوتی وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری رائے میں اختلاف پڑ جاتا، جھگڑا ہو جاتا کہ اب اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ان سے لڑیں یا نہ لڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں انسان کی ہمت کو توڑ دیتی ہیں، ایک تو بزدلی اور دوسرے آپس کے اختلافات جو ہیں یہ ہمت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. آدمی اپنی ہمت کو پوری طرح استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ ہمت ایسی چیز ہے کہ ایک محبت اور ایک ہمت، سچ پوچھئے تو بس جذبے دو یہی ہیں. اسی سے حکمرانیاں بنتی ہیں، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے بڑے کام ہوتے ہیں. جس انسان میں اپنے دوستوں کے لیے محبت نہیں اور بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں، اسے چاہیے سو جائے، جیسی بھی نیند آ جائے سو جائے، پھر کچھ نہیں کر سکتا آدمی. ہمت ایسی چیز ہے کہ بس اس کی بنیاد پہ کام ہوتے ہیں، اور محبت جب ہوتی ہے تو وہ توڑنے والا نہیں بنتا، لوگوں کو توڑتا نہیں ہے. ہر ایک کی قدر، ہر ایک کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. وگرنہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور اکیلے پن میں کام بڑے دشوار ہوتے ہیں.
اور ہمت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمت والے مل جائیں گی، چلنے والے، پھر اس دنیا میں بڑی چیزیں پیدا ہو جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زندگی کا کوئی میدان ایسا نہیں جس پہ میں نے قدم رکھا ہو اور اس نے میدان نے اپنے کندھے میرے لیے زمین پہ نہ بچھا دی ہوں اور میں اس کے اوپر نہ چلاؤں میرے پاؤں، اور بس حکومت ایک رہ گئی تھی، اب وہ بھی کر کے دیکھ لی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں جنت دیکھوں، آخر اس کا اتنا ہے تو وہ کیا چیز ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ جنت جو انہوں نے دیکھی ہوگی تو وہاں بھی یہی کہتے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور خدا کے انوار اور تجلیات ان پہ پڑیں گی، پھر اس ہمت کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں نا، وہ تو کروڑوں سال بھی آدمی سفر کرتا رہے تو ذات پاک تو بے انتہا ہے، اس لیے اس قرب کے مدارج اور اس قرب کے درجات وہ تو انسان کے تصور سے بھی بالا ہیں، پھر ان کی تسلی ہوئی ہوگی۔ ہمت والے لوگوں کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی، اگر ہم دکھا دیتے زیادہ، یہ دو چیزیں واقع ہو سکتی تھیں، اور ہم نے تمہاری ہمت کو برقرار رکھا اور بزدلی کو پیدا نہیں ہونے دیا، اس کی وجہ سے ان دو چیزوں سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے آدمی دکھا دیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ یعنی یہ بحث شروع ہو جاتی کہ اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے، لڑیں یا نہ لڑیں، اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہے؟ اور پہلے گزر چکا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کچھ جو تھے وہ کہتے تھے، اللہ نے کہا گھر سے مدینہ منورہ سے نکلنے سے پہلے بھی تھوڑی سی بات تھی کہ کچھ لوگ اپنی خلاف طبع وہ نکل رہے تھے، اگر یہ چیز پیش آ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے ایک تو انہیں کم دکھایا ایک مقام،